You have covered Supreme Court for a long time. اور یہ بار کونسل کی پالیٹکس بھی جی آپ نے جب یہ دونوں یہ پریس ریلیزز دیکھی what was your first reaction on this؟ ایک تو مجھے احسن بھون صاحب نے he was kind enough تو انہوں نے ایک پریس ریلیز تو مجھے یعنی ریلیز کرنے سے بھی کوئی 20 ایک منٹ پہلے بھیج دی تھی. کہیں فریم تو آپ سے تو نہیں ڈرافٹ کروائی؟ نہیں مجھ سے ڈرافٹ نہیں کروائی لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ان کی پوری پریس ریلیز سے اتفاق نہیں کرتا دونوں چاہے وہ پاکستان بار کونسل کی ہے چاہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ہے. لیکن ایک چیز جو کہ ان میں انہوں نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے دیکھیں ایک تاثر دینا ہوتا ہے اپنے انتخابات کے حوالے سے کہ انتخابات صاف شفاف ہونے جا رہے ہیں. ابھی جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے یا انتظامیہ کے ذریعے آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو انتظامیہ والا معاملہ تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسلام آباد کے حوالے سے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنے ہیں تو آج چیمہ صاحب کو تو اس بات پر انہوں نے وہاں سے نکال دیا, انہوں نے ان کی برطرفی کا حکم دے دیا, عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا کہ جی وہ پچھلی جو کیبنٹ میں بھی تھے اور وہاں سے ان کی کنٹینیوشن چل رہی تھی. فیئر انف بات ماننے والی ہے. خیر ان کو آج احساس ہو گیا لیکن جو ہم لوگ کافی دنوں سے آوازیں اٹھا رہے ہیں اور آج تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے ہم لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں اس آواز کے اوپر تو جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ تو بالکل خاموش ہیں. اور آپ کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب آپ ان کو دیکھیں جی کہ وہ کبھی پنجرا پل کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہی ہیں. محترم آپ کا کام پنجرا پل بنانے کا نہیں ہے. کبھی آپ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے آپ کبھی جو ہے نسٹ میں چلے جاتے ہیں طلبہ سے جو ہے وہ آپ ایڈریس کرنے کے لیے وہ بھی ان کا کام نہیں ہے. آج آپ کوئٹہ میں گئے ہوئے ہیں یہ بھی کام آپ کا نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہے یا انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد ہے ان کو آپ نے تبدیل کرنا نہیں کرنا. یہ تو ڈائریکٹ ان کے اسی طرح کا کنسرن جب اٹھایا گیا ان کے سامنے سوال اٹھایا گیا تو کاکڑ صاحب نے آپ کے یہ کنسرن کا جواب دیا. آپ کو سنا ان کو جواب پھر جواب میں بھی دیتا ہوں. اچھا سنیں ذرا. ہاں جی داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے. ہم الیکشن کرائیں گے, الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا. داغدار غیر داغدار یہ باتیں 70 کی دہائی سے یہاں چل رہی ہیں. میں کوئی خاص زیادہ اہمیت اس چیز کو نہیں دیتا. جناب اللہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ غصہ کر جاتے ہیں. وہ غصہ کریں نا جی 100 مرتبہ کریں. ہمارا کام ہے جی ہم نے تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں. میرا کوئی جو ہے وہ ہیٹریٹ نہیں ہے مسلم لیگ نواز کے لیے ساری دنیا کو معلوم ہے. یعنی میں پرسنلی اور مسلم لیگ نواز کے اپوائنٹیز اگر اسلام آباد میں موجود ہیں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی تو وہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں یکساں مواقع ہونے چاہیے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور جوڈیشری کا عزم ہے کہ ملک میں صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرانے ہیں. تو صرف الیکشن پولنگ ڈے کے اوپر تو شفافیت نہیں ہوگی نا یا اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور چودھری صاحب جو ہیں وہ تو مطلب کل جس طرح وہ بات کر رہے تھے تو وہ چودھری صاحب سے بلکہ پوچھیں کہ وہ اس کے اوپر ان کا کیا نقطہ نظر ہے. میں چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں اور آپ کے یہی احساسات پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہیں جو پی ایم ایل این کے حوالے سے ہیں. موسٹ آف دا ٹائمز آپ یہی بات کرتے ہیں غیر جانبدار. اچھا ناظرین سوال اب یہ ہے کہ چودھری غلام حسین صاحب آج ہمارے سیالکوٹ سے ایک بڑا ہی ناخوشگوار جو واقعہ ہے اس کی اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہیں. اب ظاہر ہے پولیس کا اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو آیا ہے سیالکوٹ پولیس کا کہ جناب اعلیٰ عمر ڈار وہاں پہ جو ہے ایک اشتہاری ملزم ہیں اس وقت ان کو درکار ہیں تو وہ ہم ان کو پکڑنے جاتے ہیں وہ آگے پیچھے چھپ جاتے ہیں. تو یہ جو کنسرن ہے یہ جو سوال ہے جو بالکل آپ نے بجا فرمایا اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے؟ دیکھیں یہ جتنے کا جتنا گورکھ دھندا ہے نا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور حسن ایوب نے بھی بالکل فیئر بات کی ہے جو ماننی پڑے گی کہ بھائی آپ کا کام ہے فری فیئر امپارشل الیکشن. اور بھائی کہیں تو لائن کھینچیں ڈرا کریں کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. میں جو کتاب میں لکھا ہے جو آئین کہتا ہے جو قانون کہتا ہے جو ملک کا مفاد کہتا ہے میں اس پر کام کروں گا اور اس سے ہٹ کے نہیں کروں گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سیدھا ہو جائے گا. چودھری غلام حسین صاحب ناظرین وہ جو ہے کہ جب ہمارے اس پروگرام کے اندر چودھری غلام حسین صاحب حسن ایوب کے ساتھ متفق ہو جائیں اور حسن ایوب صاحب چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ متفق ہو جائیں سمجھے کہ اس دن جو میری جاب کافی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے حسن کہ چیمہ صاحب ظالمہ سے لڑو چیمہ صاحب نہیں بالکل میں ظالموں کے ساتھ نہیں. چیمہ صاحب وہ ایک سوال ہے کہ ابھی جو چیمہ صاحب ہیں الیکشن کمیشن نے یہ فرمایا ہے کہ وہ انتخابات کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اب انتخابات تو بھی سر پہ آ گئے تو کتنے مہینے ہو گئے اب موجودہ جو قائم مقام حکومت ہے اس کے اندر ظاہر ہے یہ کابینہ کا حصہ تھے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ پنجاب کے اندر بھی رہے اس کے بعد ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ ایک آدھ کیسز کے اندر وہ رہے 5 مہینے ہو گئے اب بری ہو گئے اس کے بعد یہ ہیں. تو یہ
مطلب آج چیمہ صاحب خود ہی نہ رہتے، اگلی حکومت آ جاتی تو وہ خود بھی قائد کی حکومت تو آ ہی رہی ہے، وہاں پہ جگہ مل جانی اسٹیپ تھی. ڈاؤن کر سکتے تھے. آج چیمہ کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ انہوں نے کسی یعنی پولیٹیکل یعنی مسلم لیگ نواز کے اوپر الیکشن تو نہیں لڑا تھا ٹکٹ کے اوپر، بٹ ایون دین دیکھیں آج چیمہ نے کتنا اثر انداز ہونا ہے مجھے بتائیں. آج چیمہ زیادہ اثر انداز ہوں گے یا جو آپ کی انتظامیہ ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوگی؟ خبر آپ کو دے دیں. جی دیں. خبر یہ ہے کہ آج چیمہ صاحب کے کوئی رشتہ دار ہے جی وہ کہیں کوئی ممبر فائنانس تھے جی وہاں سے ان کی پوسٹنگ وہ وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہے تھے وہ وہاں سے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گئی. ممبر فائنانس آپ تھوڑا سا ڈکے چھپے الفاظ کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں ان کی پھر آگے ٹرانسفر کر دی گئی کسی اور جگہ کے اوپر. تو آہا چیمہ صاحب جو ہے وہ اس پہ کچھ نالاں ہوئے. اب جس بندے کے ساتھ ان کی لگ بن رہی تھی وہ الیکشن کمشنر صاحب کے ساتھ کافی ریس لگ گئی تھی قریب تھے ان کے. اچھا تو وہ کچھ اس طرح کا معاملہ بنا ہے. کوئی سٹوری کو ڈیفرنٹ لیول کیا لیکن پاکستان کے اندر یہی معاملہ چلتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یاریاں دوستیاں نبھائی جاتی ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں تو پھر اٹ مینس کہ جو یہاں پر یہ لوگ بھی جو موجود ہیں یہ بھی کوئی جاری دوستی ہے. دس از واٹ اٹ لکس لائک. یاری دوستی ہے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن کو اب نظر آیا ہے کہ یہ جو ہے پہلے دن سے لوگ اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اسلام آباد کا DRO اور انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد آپ دیکھیں سیکیورٹی کس نے دینی ہے؟ پولیس نے. پولیس کس کے ماتحت ہے؟ IG کے. IG کس کا اپوائنٹی ہے؟ مسلم لیگ نواز کا رانا ثناء اللہ صاحب کا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جی اس نے کیا تمام جو عملہ ہے اس کے انڈر ہوگا تمام چیزوں کو اس نے جو ہے نا پورے الیکشن کو جو جتنا بھی عملہ ہے چاہے وہ پریزائڈنگ آفیسر ہیں چاہے وہ دوسرے عام آپ نے کبھی اپنے تمام کا تمام دوست سے کبھی نہیں پوچھا وہ ہمارے جو سابقہ جو نگراں داخلہ ہے بگٹی صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب بھی کافی ان کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ جو IG صاحب اور یہ جو دونوں صاحبان ہیں تو یہ تو ان کے انڈر آتے تھے ان کی منسٹری کو ایکشن لینا چاہیے تھا کیوں نہیں انہوں نے لیا؟ کبھی پوچھا آپ نے بگٹی صاحب سے؟ میں نے بگٹی صاحب سے پوچھا تھا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ میٹر جو ہے ریلیٹنگ پرائم منسٹر ہے. انہوں نے تو اپنی بال کو نا اپنے پاس سے نکال کے تو پرائم منسٹر کی طرف بھیجیے. تو تبھی تو میں پوچھتا ہوں کاکڑ صاحب بتائیں نا خاور صاحب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟